السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ایک سوال آیا کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ کچھ لوگوں نے بھینس کی قربانی کو جائز کہا ہے اور کچھ لوگوں نے بھینس کی قربانی کو جائز نہیں کہا ہے۔ جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو روا رکھا، جائز رکھا، وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی قسم ہی کا ایک جانور ہے۔ جب گائے سے قربانی ہو سکتی ہے تو بھینس سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا یہ قیاس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لحاظ سے انہی لوگوں کی رائے درست ہے جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گائے اور بھینس دونوں میں بہت فرق ہے، رنگ کا بھی فرق ہے، مزاج کا بھی فرق ہے، دودھ کی تاثیر کا بھی فرق ہے، اور دوسری چیزوں میں بڑا نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو روا نہیں رکھا وہ دلیل پکڑتے ہیں بہیمۃ الانعام سے۔ قرآن مجید میں الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے پھر بہیمۃ الانعام کی تشریح بھی قرآن میں موجود ہے۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں جو در حقیقت 4 ہی ہیں، نر اور مادہ ملانے کے بعد 8 ہو جاتے ہیں، جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑا اور بھیڑی۔ یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کی صراحت موجود ہے۔ دیکھیے، جانوروں کا حلال ہونا الگ سی بات ہے۔ بھینس حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حلال ہو جانے سے اس کی قربانی بھی حلال ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے۔ گھوڑا حلال ہے، کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ نیل گائے حلال ہے، کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ ہرن حلال ہے، کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ان چیزوں کے قربانی کا ثبوت اور صراحت نہیں ہے۔ اس مناسبت سے بھینس کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان بھینس سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنے سے احتراز کیا جائے، پرہیز کیا جائے، اس کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ البتہ کچھ علماء نے کہا جن علاقوں میں یا جن صوبوں میں، جن جگہوں میں گائے کے قربان کرنے پر پابندی ہے، وہاں بھینس یا کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ کسی کا دل مانتا ہے تو کرے، نہیں مانتا ہے تو نہ کرے، لیکن بہتر تو یہی ہے جن 4 جانوروں کی قربانی کی صراحت باضابطہ موجود ہے، انہی جانوروں میں قربانی کو محصور کیا جائے یا منحصر رکھا جائے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا اور بکری، بھیڑا اور بھیڑی۔ اسی بھیڑا بھیڑی میں دمبا کو بھی شامل کیا گیا جو در حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے بھینس کی قربانی سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس خصی لینے کی سکت نہیں ہے وہ کوشش کرے اونٹ میں حصہ لے لے، نہیں تو بھیڑ خرید لے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے، تو معذور سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو قربانی کسی صورت میں کر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں جانور نہیں ملتا ہے تو کہیں اور جانور لے کر کے ذبح کرا سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اونٹ یا گائے، بیل
یا اس طرح سے قربانی میں 4 قسم کے یا 8 قسم کے جانوروں کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اگر وہ جانور نایاب ہو، دستیاب نہ ہو، تو پھر آپ قربانی کرنے سے معذور سمجھے جائیں گے۔ اگر آپ کے وسائل ہوں، آپ کے اسباب ہوں، آپ دوسری جگہ پر جانور لے کے ذبح کر سکتے ہو تو دوسری جگہ جانور ذبح کر دے، یہ بہتر ہے۔ ویسے قربانی سے متعلق، بھینس کی قربانی سے متعلق شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی صاحب کے ایک فرمان بڑا اچھا ہے، وَالْأَحْوَةُ عِنْدِي أَنْ يَخْتَصِرَ الرَّجُلُ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَتَقْرِيرًا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا لَمْ ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی الصحابۃ والتابعین رضی اللہ عنہ۔ میرے نزدیک احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اسی قربانی پر اکتفا کرے جس کا ثبوت کتاب و سنت، قرآن و حدیث سے موجود ہو، وہ قولاً ہو کہ فعلاً ہو کہ تقریراً ہو، وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کسی کام کے کرنے یا ہونے سے متعلق بات کی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی ہو، اسے حدیث تقریری کی کہتے ہیں۔ تو حدیث قولی ہو یا تقریری ہو یا حدیث فعلی ہو، کسی بھی حدیث سے اگر ثابت ہے بھینس کی قربانی تو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ثابت ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ صحابہ اور تابعین نے بھی بھینس کی قربانی نہیں کیا ہے، یا قربانی انہوں نے کی ہے تو اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور سے یو پی وغیرہ میں کچھ لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں، تو بعض علماء نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے، تو ان کا اجتہاد ان کے ساتھ ہے، وہ کس مصلحت کے پیش نظر انہوں نے گنجائش رکھی ہے وہ وہی جانتے ہیں، لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں تو بھینس کی قربانی کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ بہرحال جن علاقوں میں گائے وغیرہ کی قربانی پر پابندی ہے ان علاقے میں خسی، بکری، بھیڑا، بھیڑی یا پھر اونٹ وغیرہ سے قربانی کر کے اس سے وجوب کو یا سنت مؤکدہ کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔